नाज़रीन, एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि आपने अपने बेटे को सुबह बेदारी के बाद नाजो नाम से मकतब भेजने की गर्ज से तैयार किया हो, उसके मुंह में खाने के नवाले डाले हों, हाथों की उंगलियों से जाते जाते उसके बालों को संवारा हो, स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी पेशानी का बोसा लिया हो और हाथ हिलाकर उसे रुखसत किया हो। लेकिन चंद घंटों बाद जब आप उसे स्कूल से लेने की गर्ज से वहां पहुंचे और आपको स्कूल की बैरूनी दीवार दिखाई ना दे, क्लासरूम मलबे का ढेर बना हो, आपको अपना लख्ते जिगर दिखाई ना दे रहा हो और अचानक आपकी नजर मलबे के ढेर पर पड़े अधकटे बाजू पर पड़े, जिसकी मुट्ठी में सुर्ख रंग की पेंसिल हो और आपको याद पड़े कि आपके लख्ते जिगर के पास सुबह के वक्त यही पेंसिल थी, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। ऐसी मंजरकशी पर आपका दिल चाहेगा कि कोई खंजर मेरे सीने में पैवस्त किया जाए कि जिस दिमाग में आपके जिगर गोशे के बारे ऐसी सोच भी आए, उसे जीने का कोई हक नहीं। अंदाजा लगाइए जिनके ऊपर हकीकत में गुज़श्ता रोज ये बीती हो और वो लिहाफों में लपेट कर जमीन पे रख के अपने जिगर गोशों के जनाजे पढ़ते रहे, उनके कलेजे किस हद तक फटे होंगे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मेरा अपना लिखा हुआ है, लहू में ऐसा डबोया सूरज, वो सुबह ऐसे जला के रखती, धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम लम्हे, मुदाफियत के चराग सारे बुझा दिए थे और अपनी सोचों की धुंध लेपी थी रोशनी पर कि जिसमें किरणें उलझ गई थीं। जो रोशनी के हलीफ बनकर वहां थे आए, वो जुल्मतों के सफीर निकले। नमीदा चश्मे फलक ने देखा था हैरतों की बसारतों से कि चश्मे कातिल में नूर कब था, दरिंदगी थी। वो भेड़िए थे लिबासे इंसा में जो थे आए, जो अध खिले सब गुलों के तन से हयात जबरन नचोड़ते थे। बदन से जान कब निकालते थे, उधेड़ कर जिस्म रूह को खींचते थे हंसकर। दरिंदगी के मकाम में असफल से भी थे नीचे, जहां फकत तीरगी है बस्ती। दरिंदगी में वो मुनहमिक थे, न सुर्ख आंधी चली थी कोई, न कोई गैबी सदा ही आई, न कोई अबरे मतीर रहमत कहीं से आया जो आतिशे जुल्म पर बरसता। ये आग नमरूद की लगाई हुई नहीं थी कि बुझ के गुलजार में बदलती। धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम लम्हे। गजा में फलस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इजराइल के फजाई हमले के बाद बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ऐनी शाहिद बताता है कि उसने एक तैयारा देखा जो इमारत को तबाह करके पनाह लेने वालों पर गिर गया। इसे कत्लेआम न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। वो कहता है कि स्कूल में पनाह लेने वाले लोगों में मासूम बच्चे और बूढ़े शामिल थे। जब हमला हुआ सब फट गए, बच्चे और बड़े सबके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। 6 लाशों की शनाख्त हुई, जिनमें एक नौजवान लड़की भी शामिल थी। इजरायली फौज का कहना है कि वो मुय्यना हमले की तहकीकात कर रही। शिमाली गजा में वाक़े स्कूल में उन लोगों ने पनाह ली थी जो इजरायली बमबारी से बचने के लिए जबालिया और दीगर इलाकों से नकल मकानी कर चुके थे। यह पहला वाक़ा नहीं है कि इजरायली फौज ने स्कूल्स को निशाना बनाया हो। हालिया महीनों में कई स्कूल्स के ऊपर बमबारी की गई और इजराइल का दावा यह था कि वह फलस्तीनी जंगजुओं के ठिकाने थे, हालांकि इसके लिए कोई सबूत नहीं पेश किया गया। गुज़श्ता चंद दिनों में शिमाली गजा में इजरायली बमबारी के बायस हजारों फलस्तीनियों ने नकल मकानी की है। इजरायली फौज का दावा यह है कि उसका मकसद हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकना है। इंसानी हुकूक की तंजीमें इजराइल पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। हमलों के नतीजे में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 43,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। ये तजवीज़ अल सीसी की कैद इजरायली फौजियों और फलस्तीनी कैदियों के तबादले के हवाले से। तजवीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजरायली हमलों में 5 सहाफ़ियों समेत 50 अफराद की शहादत हुई है। इतवार को काहिरा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अल सीसी ने यह ऐलान किया कि कैदियों के तबादले और लड़ाई में
اگلے 10 سے 48 گھنٹے کا وقفہ ہوگا، مذاکرات کا ایک دور ہوگا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں پکڑے گئے 251 قیدیوں میں سے 97 افراد ابھی بھی قید ہیں۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں CIA اور اسرائیلی موساد کے ڈائریکٹرز کی شرکت سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے، لیکن اسرائیل یا حماس کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی سے جاری بات چیت میں اب تک کامیابی کتنی رہی سبھی کو معلوم ہے۔ کل کے روز اسرائیلی وزیر دفاع یووک گالنٹ نے یہ کہا کہ مذاکرات میں تکلیف دہ رعایتیں درکار ہوں گی، اور اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے پاس آج اس سے زیادہ کچھ حاصل کرنے کا موقع تھا جو وہ جون میں حاصل کر سکتے تھے۔ غزہ کے شمالی علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی حملے میں 3 افراد کی شہادت ہو گئی، ایک ایسے وقت میں جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بھی ایک اور فلسطینی کی شہادت ہوئی۔ اتوار کو مارے جانے والے 5 صحافیوں میں الیکسا ٹی وی کے سعید رضوان، سناد نیوز ایجنسی کے حمزہ ابو سلمیہ، القد فاؤنڈیشن کے حنین اور صوت الشب کے عبد الرحمن التنانی شامل ہیں۔ ایران نے اسرائیل کو حالیہ حملے کا جواب دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرنے کا ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو یقینی اور مؤثر جواب دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو استعمال کیا جائے گا۔ مذاکرات کرنے والوں کو اب یہ ڈر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا جنگ میں کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ہمارے رد عمل کی نوعیت اسرائیلی حملے کی نوعیت کے اوپر منحصر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے بھی اپنے ایک بیان کے اندر کہا ہے کہ صہیونی ایران کے حوالے سے غلط اندازہ لگا رہے ہیں، وہ اب تک ایرانی عوام کی طاقت اور عزم کو نہیں سمجھ سکے، ہم انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہفتے کی شب لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی وقت میں اسے ایران کی طرف سے حملے کا خوف بھی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مرنے والے فوجیوں میں 1 میجر، 2 ریزرو کیپٹن اور 1 ریزرو ماسٹر سارجنٹ اور 1 ریزرو سارجنٹ میجر شامل تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان میں جاری زمینی کارروائی میں اب تک 34 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران بھی ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق 22 سالہ سٹاف سارجنٹ 18 اکتوبر کو شمالی غزہ میں جھڑپوں میں زخمی ہوا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج مر گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی شہروں پر راکٹ اور ڈرون حملوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں میزائل داغے، جبکہ حزب اللہ نے عکا شہر میں عسکری ساز و سامان بنانے والی اسرائیلی کمپنی کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا۔ کرائمیل میں لبنان سے ہونے والے ڈرون حملوں میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران اسرائیل نے ہزاروں فوجی غزہ اور جنوبی لبنان میں بھیجے ہیں، ہزاروں فضائی حملے کیے ہیں اور اپنے فضائی دفاعی نظام پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ میزائلوں اور ڈرون حملوں کو روکا جا سکے۔ اسرائیلی حکومت کا تخمینہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے خلاف جو جنگیں اس نے شروع کر رکھی ہیں ان کی قیمت مجموعی طور پہ $60 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسے میں اسرائیلی معیشت پہ ان جنگوں کے اثرات واضح ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بزالئیل سموٹرچ نے اسرائیلی اسمبلی کو ستمبر 2024 میں یہ بتایا تھا کہ اسرائیلی تاریخ کی سب سے طویل اور مہنگی جنگ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جنگ کا خرچہ 54 ارب سے 68 ارب تک ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری اور پھر جنوبی لبنان پر زمینی حملے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف میزائل حملے اس قیمت کو مزید بڑھا دیں گے۔ جنگ میں وسعت کے بعد لاگت کا تخمینہ 93 ارب تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ جنگ 2025 میں بھی جاری رہتی ہے۔ یہ اسرائیل کی سالانہ آمدن کا 6واں حصہ ہوگا جو مجموعی طور پہ 530 ارب ڈالر ہوتا ہے۔ اسرائیل جنگ کا خرچہ کیسے پورا کر رہا ہے؟ بینک آف اسرائیل نے حکومتی بانڈز کی فروخت میں اضافہ کیا تاکہ جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کے لیے قرضہ لیا جا سکے۔ صرف مارچ میں 8 ارب کی رقم ایسے ہی حاصل کی گئی ہے۔ اسرائیلی ملک کے اندر اور باہر بھی بانڈز فروخت کرتا ہے، جن میں بیرون ملک مقیم اسرائیلیوں کے لیے خصوصی بانڈز شامل ہوتے ہیں۔ بینک آف اسرائیل کے اعداد و شمار سے علم پڑتا ہے کہ اب بیرون ملک رہنے والے لوگ اسرائیلی حکومت کے بانڈز خریدنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ بینک کے مطابق 9% سے بھی کم بانڈز بیرون ملک مقیم لوگوں کے پاس ہیں
اور یہ تعداد ستمبر 2023 کے مقابلے میں تقریباً 5% تک کم ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومتی بانڈز پر شرح سود میں اضافہ ہوا اور یوں غیر ملکی خریداروں کی دلچسپی بڑھی۔ ان کے مطابق حکومت کو جو قرضہ واپس کرنا ہوگا اس پر شرح سود میں 1.5% تک اضافہ ہوا۔ اگست 2024 کے آغاز سے 3 بین الاقوامی مالیاتی کریڈٹ ایجنسیز موڈیز، فچ اور سٹینڈرڈ نے اسرائیلی حکومت کے قرضوں کی ریٹنگ میں کمی کی۔ ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان ایجنسیز کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیلی حکومت قرضہ واپس نہیں کر سکتی۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی معیشت مضبوطی سے ترقی کر رہی تھی لیکن جنگ کے بعد سے یہ زوال پذیر ہوئی۔ گزشتہ سال عالمی بینک کے مطابق اسرائیلی جی ڈی پی 1% تک کم ہوئی۔ بینک آف اسرائیل کا اندازہ ہے کہ رواں سال ترقی کی رفتار صرف 0.5% تک رہے گی۔ ایک سال کے دوران اسرائیل میں کئی کمپنیز کو عملے کی کمی کی شکایت کا بھی سامنا کرنا پڑا جس سے ان کی کاروباری صلاحیت اور پیداوار متاثر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس سے جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے 3,00,000 ریزرو اہلکاروں کو بلا لیا تھا۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے واپس آ چکے ہیں لیکن لبنان میں کارروائی کے وقت 15,000 کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غزہ اور غرب اردن سے 2,20,000 فلسطینیوں پر بھی اسرائیل میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس سے خصوصی طور پہ 80% تعمیراتی شعبہ متاثر ہوا جس میں تقریباً 80,000 فلسطینی کام کرتے تھے۔ ان کی جگہ لینے کے لیے اب سری لنکا، انڈیا اور ازبکستان سے ہزاروں مزدوروں کو رکھا جا رہا ہے اور یہ جنگ اسرائیل پہ لمحہ بلمحہ بھاری پڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے بھاری پڑنے میں کیا مسلمان طاقتیں کسی مدد کو ہیں؟ سوائے ایران کے کوئی مدد پہنچانے کو تیار نہیں۔ مدد کس طریقے سے پہنچائی جائے گی وقت دیکھ رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔